اب میں آپ کے سامنے خطیب باکمال دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث و ادب اور کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ کے ناظم عمومی جناب حضرت مولانا شوکت علی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور ہمارے سامنے اظہار خیال فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وماذا عمل بما علم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدر محترم، حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، جامعہ اشاعت العلوم کانپور کا یہ ختم بخاری شریف کا اجلاس ہے، جس میں آپ سبھی حضرات تشریف فرما ہیں اور بہت سے اہم حضرات علماء کرام کی بیانات آپ سماعت فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ ناچیز بھی آپ حضرات کے درمیان۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے یہ فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے، آپ اس کی وضاحت کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین، کبھی آپ کسی ایسے راستے پر چلے ہوں گے جس کے دونوں طرف کانٹے دار پودے ہوں، راستہ تنگ ہو، تو چلتے ہوئے آپ اپنے ہاتھ کو بچائیں گے کہ ہاتھ میں کوئی کانٹا نہ لگ جائے، پاؤں کو بچائیں گے کہ پاؤں میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کپڑوں کو بچائیں گے، سر کو بچائیں گے
تو تنگ کانٹے دار راستے پر چلتے ہوئے یہ کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ زندگی کی شاہ راہ پر چلیں، آپ کے ہاتھ میں گناہ کا کوئی کانٹا نہ لگے، آپ کے پاؤں میں گناہ کا کوئی کانٹا نہ چبھے، آپ کے بدن کے کسی حصے سے کسی طرح کا گناہ نہ ہو، آپ کی زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، آپ کی آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو، آدمی کے ہاتھ پاؤں گناہ کی طرف نہ بڑھیں، اور ذہن و دماغ میں گناہ کی پلاننگ اور منصوبہ بندی نہ ہو۔ یہ ہے تقویٰ۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اس طرح گزاری جائے کہ اللہ کا ڈر ہر وقت ہمارے سامنے ہو، ہمارے دل میں ہو۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اس کام کے کرنے سے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی رہو، جہاں کہیں بھی تم ہو، زندگی کے جس موڑ پہ ہو، جس کام میں بھی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر مسجد میں عبادت کے لیے آئے ہو، عبادت میں اللہ سے ڈرو۔ اگر گھر کے اندر ہو تو گھر کی اندرونی زندگی میں اللہ سے ڈرو۔ اگر تم باپ ہو تو اولاد کا حق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ اگر تم بھائی ہو تو دوسرے بھائیوں کا حق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ اگر تم اولاد ہو تو ماں باپ کا حق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ تم کوئی بھی ہو اور کہیں بھی رہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر پڑوسی ہو تو دوسرے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے باشندوں، ملک میں رہنے والے سارے لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ گناہوں سے خالی زندگی گزاری جائے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر زندگی گزاری جائے، اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں۔ شاعر کہتا ہے کہ خلِ الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ، سارے گناہوں کو چھوڑ دو، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، تقویٰ یہی ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى، اور ایسے چلو جیسے کانٹوں کے اوپر چلنے والا چلتا ہے، کہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی کانٹا اس سے الجھ نہ جائے۔ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کسی چھوٹے گناہ کو معمولی مت سمجھو کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ
چھوٹی چھوٹی کنکریوں کا ہی مجموعہ ہوتے ہیں، اس لیے گناہوں کو چھوڑ کر زندگی بسر کی جائے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری جائے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کیا جائے، یہ تصور رکھا جائے کہ ہم جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا کرنی مشکل ہے تو یہ تو ہر حال میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت یہ تصور ہو، ہر وقت یہ استحضار ہو، ہر وقت دل میں یہ بات رہے۔ گناہ کا خیال پیدا ہو تو آدمی پہلے سوچے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ نے پوچھا کہ کتنی بے شرمی کی بات تھی کہ تم نے ایسے ایسے گناہ کیے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری جائے۔ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی نظروں میں ہیں۔ مولانا رومی نے بادشاہ محمود غزنوی سے منسوب ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ محمود غزنوی کی عادت تھی کہ وہ سادے لباس میں نکل کر اپنی رعایا کا جائزہ لیتے تھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ نکلے تو دیکھا کہ کچھ نوجوان 5-7 نوجوان بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے، پوچھا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو، آپ کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چور ہیں، چوری کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی ہماری ہی طرح کا چور ہے کوئی، اپنے مشورے میں شامل کر لیا۔ اب چوری کی پلاننگ ہوئی کہ آج رات چوری کہاں کی جائے۔ مشورے میں یہ بات آئی کہ پہلے ہر شخص اپنا کمال بیان کرے۔ یہ جو 5-7 چور ہیں، ان میں ہنر کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے، تاکہ ہر آدمی کے کمال سے فائدہ اٹھائیں اور چوری میں کامیاب ہوں۔ ایک شخص نے کہا کہ رات کو جب کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ چلو کبھی اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ دوسرے نے کہا کہ میرے اندر یہ ہنر ہے کہ میں مٹی دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ اندر خزانہ ہے یا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تیرے اندر تو بڑا ہنر ہے۔ ایک اور شخص نے کہا کہ کیسا ہی محل ہو، کتنی موٹی دیوار ہو، میں نہایت کامیابی کے ساتھ نقب لگا لیتا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی چوری میں تو سب سے زیادہ اسی کی ضرورت پڑتی ہے، تم تو بڑے باکمال ہو۔ ایک اور نے کہا کہ کتنا ہی اونچا محل ہو، میں پھندا ڈال کر اس طرف اتر جاتا ہوں، پھر واپس بھی آ جاتا ہوں۔
سب نے کہا کہ بھئی تیرے اندر بھی بڑا کمال ہے. سب نے اپنے اپنے کمال بتائے. لوگوں نے کہا کہ بھئی تیرے اندر کیا کمال ہے, تو آ کے ہمارے پاس بیٹھ گیا ہے, تیرے اندر بھی کوئی کمال ہے یا نہیں؟ تو محمود غزنوی کہنے لگے میرے اندر بھی ایک کمال ہے. وہ یہ ہے کہ اگر چور چوری میں پکڑے جائیں اور ان کو سزا ہونے لگے کہ انہوں نے چوری کی ہے, ان کو زبردست سزا دی جائے, اور میرا ایک اشارہ ہو جائے تو سزا ان کی معاف ہو جاتی ہے. ایک نے کہا, سب کہنے لگا بھی تیرے اندر تو بڑا کمال ہے, اگر ہم پکڑے گئے تو بچا لے گا ہمیں. ایک نے کہا کہ میں رات کی تاریکی میں جس کو دیکھ لیتا ہوں دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں. سب نے اپنے اپنے کمالات بتائے. اب یہ لوگ ایک ساتھ چلے. طے یہ ہوا کہ بادشاہ کے محل میں نقب لگائی جائے, چوری کی جائے. جب یہ لوگ چلے تو کتا بھونکنے لگا. وہ آدمی بولا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے. لوگوں نے کہا پاگل ہو رہا, بادشاہ تو محل میں سو رہا ہوگا, وہ یہاں کہاں ہوگا. آگے گئے. اب انہوں نے, ہر آدمی نے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. محل سے بڑا سامان چرایا, سامان لے کر باہر نکلے, ایک جگہ بیٹھ کر اس کو تقسیم کیا, اور بادشاہ کا حصہ بھی اس میں ملا. بادشاہ کہنے لگا بھئی تم بہت ہی اچھے لوگ ہو, تمہارے ساتھ رہنے سے تو میرا بڑا فائدہ ہوا, لیکن تم بتاؤ رہتے کہاں ہو, کبھی ہمیں دوبارہ ضرورت ہو تو ہم تمہیں بلوائیں یا وہاں آ جائیں. تو وہ کہنے لگے فلاں جگہ کچھ جھوپڑے پڑے ہوئے ہیں, ان جھوپڑوں میں ہم رہتے ہیں, جب ضرورت ہو تو ہمیں بلوا لینا یا وہیں آ جانا. اب شور ہو گیا کہ محل میں چوری ہو گئی, اور سب پکڑے گئے. پکڑ کے عدالت میں بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے. اب رات کی تاریکی میں تو محمود غزنوی سادہ لباس میں تھے, یہاں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں, تاج سر پر ہے, شاہی لباس ہے, اور دربار کا
کسی صاحب سے پوچھا کہ کیا میرے لیے بھی توبہ ہے یا نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں؟ تو وہ کہے گا نہیں، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کہ جب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا۔ وہ مولانا صاحب کو بھی صاف کر دیا، قتل کر دیا، 100 ہو گئے۔ لیکن دل میں پریشانی ہے، کس طرح یہ گناہ معاف کرایا جائے۔ پھر اور کسی سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کے لیے یہ جو گناہوں کا علاقہ ہے، جو ماحول گناہوں کا ہے، اسے چھوڑنا ہوگا اور نیک لوگوں میں، سچے لوگوں میں جانا ہوگا۔ جو قرآن نے کہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو سچے لوگوں میں شامل ہونے سے نیکی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، گناہ سے بیزاری ہوتی ہے۔ اس لیے فلاں علاقے میں جاؤ جہاں بہت نیک لوگ رہتے ہیں۔ توبہ کے لیے وہ چلا، کچھ راستے تک پہنچا تھا کہ انتقال ہو گیا۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے، یہ تو جہنم میں جائے گا، اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، توبہ کرنے جا رہا تھا، کافی راستہ اس نے طے بھی کر لیا۔ وہاں اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے ان دونوں کی بات سنی اور اس نے فیصلہ کیا کہ دیکھو، یہ جہاں سے چل کر آیا ہے اور جہاں جانا ہے، یہ دیکھو کہ آدھے سے زیادہ راستہ چل چکا ہے یا نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آدھے سے کم چلا تھا وہ، لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس آدمی کو جہاں وہ انتقال کر کے گرا ہوا تھا، موجود تھا، اس کو تھوڑا سا آگے کھسکا دیا، اس کی لاش کو اللہ نے آگے کھسکا دیا۔ اب آگے ایسی جگہ تک کھسکایا کہ وہ آدھے سے زیادہ جگہ آ چکا ہے۔ اب رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ بھئی اس کو اب تو ہم لے جائیں گے، کیونکہ آدھے سے زیادہ علاقہ طے کر چکا تھا، توبہ کی سرزمین سے قریب تھا۔ اب یہ واقعہ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت، کہ اللہ معاف کرنے پہ آتی ہے تو اس طرح اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانہ چاہتی ہے، قیمت نہیں چاہتی۔ اللہ کی رحمت نے اس گنہگار کو آگے بڑھایا اور وہ فرشتے جو رحمت کے تھے وہ اسے اٹھا کر لے گئے۔ تو ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، انبیاء کے علاوہ ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ گناہ ہونے پر فوراً توبہ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی تو ہم 25 سال کے ہیں، ابھی تو 50 سال کے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے جب گناہ ہو توبہ فوراً کرنی چاہیے۔ تو تقویٰ کی زندگی یہی ہے کہ گناہ سے بچ کر آدمی زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بات ہمیں مستحضر رہے اور اللہ کی معرفت ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ لن تزول قدم ابن آدم، انسان کے قدم اللہ کے دربار سے قیامت میں ہٹ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 سوال ہوں گے، جیسے امتحان ہوتا ہے، اس کے پرچے ہوتے ہیں۔
بہت سے لوگ پرچوں کو دیکھ کر، پرانے پرچوں کو دیکھ کر امتحان کی تیاری کرتے ہیں کہ شاید یہ سوال آ جائے، شاید یہ سوال آ جائے۔ یہاں اللہ نے آخرت کے امتحان کا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ سوال کیا کیا ہوں گے۔ ان 5 سوالوں کا جواب تیار کر کے آنا ہے۔ پہلا سوال ہے عن عمرہ فیما افناہ، ہر آدمی سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ زندگی اس نے کہاں کھپائی۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس میں نیک عمل کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل اصل چیز ہے۔ اس لیے ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے، اور زندگی کا کوئی لمحہ، لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹائم پاس کر لیں، دکان پہ چائے پی لیں، کہیں اور بیٹھ جائیں، کہیں اور گپ شپ کرنے لگیں، تو دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ یہی زندگی ہے۔ زندگی کے ایک ایک پل کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے 500 سال کی عمر دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نعمتیں بھی کئی دی تھیں۔ دریا کے کنارے اس کا گھر تھا، انار کا درخت اس کے سامنے تھا، انار کا پھل توڑتا، کھاتا اور دریا کا پانی پیتا، اور صاف شفاف ہوا میں رہتا تھا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کی روح کو پیش کیا گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، اپنے فضل سے تمہیں ہم معاف کر دیتے۔ اس کے دل میں خیال آیا، میری تو 500 سال کی عبادت ہے، اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم نے 500 سال کی مقبول عبادت کی ہے، اس لیے ہم تمہیں جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ ہم اپنے فضل اور اپنی رحمت سے تم کو جنت میں داخل کر رہے ہیں، تو یہ ہماری 500 سال کی عبادت کیا اکارت چلی گئی، بیکار چلی گئی؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو لے جاؤ، جہنم کے کنارے گھما کے لاؤ، جہنم کی گرمی لگی، زبان باہر نکل جائے گی، پانی پانی چلائے گا، دیکھے گا کہ ایک شخص ایک پیالہ پانی لے کر جا رہا ہے، اس سے کہے گا کہ بھئی یہ پانی مجھے دے دو، مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پانی بہت مہنگا ہے، اس پانی کی قیمت بہت زیادہ ہے، تم نہیں دے سکتے۔ وہ کہے گا کہ کیا قیمت ہے؟ کہ 500 سال کی مقبول عبادت۔ وہ کہے گا کہ میرے پاس ہے عبادت، یہ 500 سال کی عبادت تمہیں دیتا ہوں، یہ ایک پیالہ پانی دے دو۔ وہ ایک پیالہ پانی لے گا، پیے گا، سکون ہوگا، اللہ کے دربار میں پھر لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ساری 500 سال کی عبادت تو نے ایک پیالے پانی میں دے دی ہے، روز میری نعمت سے تو کتنے انار کھاتا تھا، کتنی اور نعمتیں کھاتا تھا، اور دریا کا صاف شفاف پانی پیتا تھا، روزانہ کی میری نعمتوں کا حساب پیش کر، 500 سال میں نے تجھ پر جو انعامات کیے ہیں اس کا حساب دے۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ میرے بس میں نہیں ہے، وہ ساری عبادت تمہیں کھوایا ایک پیالے پانی میں، اب آپ اپنے فضل سے معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ، اپنے فضل سے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا بھی بہت چاہیے،
اور عبادت اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے. جتنے اخلاص سے عبادت ہوگی اتنی ہی قبول ہوگی. دنیا میں قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ مقبول کتاب صحیح بخاری شریف، اور اس کی مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تصنیف و تالیف میں بہت زیادہ اخلاص شامل ہے. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بڑے اخلاص سے اس کتاب کو لکھا ہے. 6 لاکھ حدیثوں میں اتنی حدیثوں کا انتخاب ہے جو بخاری میں آج کل ہیں. ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے وہ غسل کرتے تھے. یہ حدیث کا احترام دیکھیں. حدیث کتاب میں لکھنی ہے، ایک حدیث لکھنے پر 1 بار غسل کرتے تھے. 2 رکعت نماز پڑھتے، استخارہ کرتے کہ یہ حدیث میں کتاب میں شامل کروں یا نہ کروں، یہ بالکل صحیح تو ہے یا اس میں شبہ ہے کچھ. جب بالکل یقین ہو جاتا کہ یہ صحیح حدیث ہے تو وہ کتاب میں لکھتے تھے. اور یہ فرماتے ہیں کہ بخاری میں جتنی کتاب حدیثیں میں نے لکھی ہیں ان سب پر میں نے عمل بھی کیا. یہ اخلاص ہے اور عمل. تیسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ میں اس حال میں جا رہا ہوں دنیا سے کہ کسی انسان کا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے. یہ خاص چیز ہے. چاہے وہ قرآن کریم ہو، چاہے بخاری شریف ہو یا حدیث کی کوئی کتاب، اس میں 2 ہی چیزیں بیان کی گئیں. اور اسلام 2 ہی چیزوں کا نام ہے. ایک اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. ایک بندوں کا حق ادا کرنا، ماں باپ کا کیا حق ہے، بھائی بہنوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، برادران وطن کا کیا حق ہے، کوئی بھی آدمی ہمارے ساتھ رفیق سفر بنے تو اس کا کیا حق. اللہ کا حق یہ بھی ضروری ہے، لیکن اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو تو اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے. مگر بندوں کے حق میں اگر کوتاہی ہے تو جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا. امام بخاری یہ فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ قیامت میں میرا دامن پکڑے. ایسی صاف شفاف زندگی ان کی. تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اتنے اخلاص سے، اتباع سنت کے جذبے سے یہ کتاب لکھی جو اتنی مقبول ہے، جس کی اور تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آئیں گی. تو پہلا سوال ہے کہ زندگی کہاں کھپائی. دوسرا سوال ہے وعن شبابہ فیما ابلاہ. ہر آدمی جس کو اللہ نے جوانی دی تھی اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. یہ جوانی تم نے کہاں کھپائی، کن کاموں میں گزاری. پھر مال کے بارے میں 2 سوال ہیں. وعن مالہ من این اکتسبہ و این انفقہ. مال کے بارے میں پہلا سوال یہ ہوگا مال کمایا کہاں سے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام تو بس نماز روزے کا نام ہے، کاروبار ہم چاہے جیسا کریں، تجارت چاہے جیسی کریں، لین دین چاہے جیسا کریں، یہ کیا ہر چیز میں یہ جائز اور یہ ناجائز. تو یہ غلط ہے. اسلام نے ہر کام کا صحیح طریقہ بتایا ہے. مال کمانے کا بھی صحیح طریقہ ہے. حلال روزی کمانا بھی انبیاء کی سنت ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. اور اگر صحیح ارادے سے آدمی صحیح نیت سے تجارت کر رہا ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ انہوں نے مال کمانے کو بھی دین بنا دیا ہے. اگر سنت کے مطابق تجارت ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ التاجر الصدوق الامین یحشر مع الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا تاجر قیامت میں انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو دوسرا سوال، تیسرا سوال کا پہلا جز. اس کے بعد ہے وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، کہاں خرچ کیا. اس لیے مال کے بارے میں بھی یہ سوالات ہیں. اور آخری سوال ہے وہ ماذا عمل بما علم.
دین کی باتیں جو معلوم تھیں ان پر عمل کتنا کیا۔ اب کوئی کہے کہ ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو یہ سوال بھی ہوگا کہ پتہ کیوں نہیں کیا، دین سیکھا کیوں نہیں، اور جو سیکھا اس پر عمل کیوں نہیں کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ حدیث کا خلاصہ ہے، اور علم دین بنیاد ہے۔ قرآن اور حدیث کی تشریح، قرآن کی اور اسلام کی صحیح ترجمانی اور دین کی صحیح خدمت، یہ مدارس اسلامیہ کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔ یہ مدارس تعلیم کا کام بھی کرتے ہیں، اور خاص کر دارالعلوم دیوبند، مظاہر سہارنپور، یا دارالعلوم ندوہ، یا مدرسہ شاہی مراد آباد، یا اس جیسے اور مدرسے، یہ ان مدرسوں کی برکت ہے کہ آج جہاں بھی دین زندہ ہے، جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، جہاں بھی سروں پر ٹوبیاں اور پگڑیاں ہیں، چہروں پر داڑھیاں ہیں، بدن پہ شرعی لباس ہے، یہ صدقہ ہے ہمارے اکابر علماء دیوبند کا۔ اور علماء دیوبند جب ہم کہتے ہیں تو سارے علماء حق مراد ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے فارغ ہوں۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، اگر یہ بزرگ نہ ہوتے، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، اگر یہ تبلیغی جماعت نہ ہوتی، تو خدا جانے کب اسلام اور مسلمانوں کو یہاں دیس نکالا دیا جا چکا ہوتا، اور دوسرا اسپین اس کو بنا دیا گیا ہوتا۔ آج اگر یہ دوسرا اسپین نہیں بن سکا تو وہ دارالعلوم دیوبند اور وہاں سے نکلنے والے علماء، فضلاء، پڑھنے والے طلباء اور دیندار طبقے کی وجہ سے ہے۔ اور الحمدللہ یہ مدارس قیامت تک رہیں گے، اسلام قیامت تک رہے گا، احادیث قیامت تک محفوظ رہیں گی، مدارس قیامت تک محفوظ رہیں گے، اور قیامت تک کبھی بھی اس ملک کو، کبھی بھی کسی خاص مذہب کا ملک یا دیش بنانے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ایک اور بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے اکابر نے مدرسوں کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، اصلاح کے ذریعے، خانقاہ کے ذریعے، تصنیف و تالیف کے ذریعے دین نئی نسلوں تک پہنچایا، ہم تک پہنچایا۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی سچی تربیت کر جائیں کہ جب ہم آخری وقت میں ہوں، اپنے بچوں سے پوچھیں کہ تم اس ملک میں کس طرح رہو گے، تو وہ بچے ہمیں جواب دیں، ہم نے ان کی ایسی تربیت کی ہو کہ ہم اس ملک میں اپنے دین کے ساتھ رہیں گے، اپنے اسلام کے ساتھ رہیں گے، اپنی نمازوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے روزوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے سب احکام کے ساتھ رہیں گے، اپنی شناخت کے ساتھ رہیں گے، اپنے کردار کے ساتھ رہیں گے، اپنے اخلاق کے ساتھ رہیں گے، اپنی مسجدوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے مدرسوں کے ساتھ رہیں گے، اپنی خانقاہوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے بزرگوں کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی ایسی تربیت کریں۔ اب شکریہ ادا کرتا ہوں جناب قاضی عبدالقدوس صاحب کا کہ انہوں نے اس موقع پہ یاد فرمایا، اور یہ اکابر حضرات جو بیان فرمائیں گے ان سے استفادے کا موقع عنایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔